الحمد لله الملك الجليل الذي خص رسوله بالتشريف والتفضيل، والصلاة والسلام على محمد الجميل وعلى آله وأصحابه فأذوا بالأجر الجزيل. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. پڑھی اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. پڑھی الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين. پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے. وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب کو، وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب کو، جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے، جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے. جہاں میں مریا میری لاش اتے میرے سجن نیر وہان لگے، جڑے کر دے سن نال پیار میری قبر تے مٹیاں پان لگے. میں پوچھیا بھائیو ویرو سجنوں کیوں چھوڑ کلا مینوں جان لگے، غیب آواز آئی گھبرا نہیں، کملی والے تشریف لے آن لگے، غیب آواز آئی گھبرا نہیں، کملی والے تشریف لے آن لگے. وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب کو، جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے، جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے،
ہم کو ہنساتے جائیں گے۔ لائق صد عزت و احترام میرے انتہائی محتشم مکرم سامعین کرام، اج دی انتہائی پروقار بابرکت تقریب آقائے دو جہاں حبیب کبریا جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحابہ وسلم آپ دا ذکر اقدس سنان واسطے انعقاد پذیر ہے، اور خصوصیت نال اس پاک محفل دا تعلق حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی 11ویں شریف یعنی آپ دے بلندی درجات دی دعا نال بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام عاشقان مصطفیٰ دی حاضری مقبول فرمائے۔ کثیر تعداد دے اندر حضرات علماء کرام دل وگر نے بالخصوص زینت مسند صدارت جگر گوشہ حضور شیخ القرآن یادگار اسلاف صاحبزادہ والا شان جناب حضرت علامہ مولانا پروفیسر محمد سعید احمد سیالوی صاحب مدظ اللہ العالی، جملہ حضرات علماء کرام بالخصوص استاد العلماء حضرت علامہ مولانا محمد عرفان صاحب و دیگر جتنے احباب علماء کرام دین نال وابستگان عاشقان مصطفیٰ تشریف فرما نے، اللہ تعالیٰ سب دی دین متین دے حوالے نال مسائی جمیلہ اپنی بارگاہ اقدس دے اندر مقبول فرمائے۔ میں آپ احباب دی خدمت دے اندر قبلہ حضور استاد العلماء دے حکم دی تعمیل کردے حاضر ہاں۔ آیا مبارکہ دا ایک حصہ تبرکن تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتا ہے، اپنے وقت دے اندر رہندے ہیں۔ کچھ معروضات آپ احباب دے گوش گزار کرانگا، اللہ تعالیٰ کمی بیشی تو محفوظ فرمائے۔ کلمات حق عرض کرن دی اساں سب نو حق بات تے عمل پیرا ہون دی توفیق خاص عطا فرمائے۔ حضرات گرامی قدر، ایک گل عرض کرن دے اندر منو ایک لمحے دا تعامل بھی نہیں کہ جس دور دے اندر ہم اثر نو برداشت کرنا مشکل ہوندا ہے۔ یہ وڈے لوکاں دیاں یقیناً شفقتاں ہوندیاں نے کہ اپنے تو چھوٹیاں تے شفقت فرماندے نے اور مسند تے بٹھا کے کچھ معروضات پیش کرن دا موقع فراہم کردے نے۔ اللہ تبارک و تعالی علماء حق دا سایہ ہمیشہ قائم و دائم فرمائے، اور اساں ساریاں نو اپنے اسلاف دے نقش قدم تے چلن دی توفیق عطا فرمائے۔ پر مغز علمی و فکری باز آپ احباب سماعت فرما بیٹھے ہو۔ بس چند ہی گھڑیاں بعد میں اپنی گفتگو نو اختتام والے پاسے لے جاواں گا۔ حضرات گرامی قدر، جس طرح آپ سن بیٹھے ہو کہ اس دور دے اندر بھی الحمدللہ ثم الحمدللہ بہت ساری مساجد ایسیاں نے جنہاں دے اندر الحمدللہ مسلمانوں نو اعزاز حاصل ہے کہ حفاظ کرام نہ صرف اختیار کیتے جاندے نے بلکہ دین دا علم حاصل کرن واسطے، عالم بنن واسطے اگے مدارس دینیاں دے اندر بھیجن تک دا اہتمام ہے۔ یہ گل زیادہ خوش آئند ہے، یعنی بچے نماز حفظ تک محدود نہیں کیتا جاندہ بلکہ اگلی تیاری بھی کرائی جاندی، اور بہت ضروری ہے کیونکہ امت دا کثیر حصہ دنیاوی علوم دے مراکز کول ہے اور امت دا قلیل حصہ مدارس دینیہ کول ہے۔ ہاں اے بڑا کرم ہے اللہ تعالیٰ دا کہ جتھے دین پڑھیا ایک شیر بھی بیٹھا ہوئے وہ بہت سارے تے بھاری ہوتا ہے، وہ اپنے حصے دی شمع جلا کے بیٹھا ہوتا ہے، خود بھی روشن ہوتا ہے اور اپنی روشنی دور دور تک پھیلاندہ بیٹھا ہوتا ہے۔ مراکز دیکھ لو، ایک فرد واحد جلوہ گر ہویا سی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرم فرمایا اور انہوں نے فیض اج تک جاری و ساری نے۔ اور جس خطے دے اندر ایسا بیٹھے ہیں تو بڑا خوشبخت خطہ ہے جس دے اندر استاد الکل استاد العلماء استاد اللہ بخش صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، حضور یادگار اسلاف استاد محمد ابراہیم سیالوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، پھر استاد محترم تشریف فرمان ہے، بدیان شریف جیسا مرکز ساڑھے قریب موجود ہے، تو یہ بڑے اعزاز دی بات ہے اور اس مٹی نو بڑا اعزاز حاصل ہے کہ بڑے قداور علماء کرام اس مٹی نے پیدا کیتے نے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سلسلہ اسی طرح قیامت تک جاری و ساری فرمائے، انشاءاللہ کدی رکے نہ اور شمع فروزہ ہوندی رہے۔ حضرات گرامی قدر، جس طرح میں نے میزبانان مکرم نے کچھ اشارے ارشاد فرمائے، میں اسے مطابق کی چند معروضات آپ احباب دے گوش گزار کرانگا۔ اہل سنت و جماعت دا جڑا ترہ امتیاز ہے وہ یہ ہے کہ اسی ادب والی جماعت کہلانے ہیں، اسی مؤدب لوگ ہیں، ادب کرنا لیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دے حبیب مکرم علیہ السلام، جملہ انبیاء و رسول، اس امت دے اولیاء کاملین، علماء ربانیین، الحمدللہ ثم الحمدللہ، سنی دی فطرت نہیں کہ کسے دا بے ادب ہوئے، اسی با ادب لوگ ہیں الحمدللہ۔ آپ غور فرماؤ کہ نت نئے جڑے فتنے اٹھتے پے نے،
انہاں دا سب دا جڑا رخ ہے، انہاں دا جو نشانہ ہے وہ اہل سنت و جماعت نے۔ کدی ساڑے بزرگان دین دے متعلق زبانہ دراز کرنی ہے، کدی ساڑے علماء ربانیین دے متعلق ہلکے ترین لفظ استعمال کرنے، کدی ساڑی تعلیمات دا معاذ اللہ مذاق اڑانا جو اہل سنت و جماعت دے علماء دے ہیں نے۔ تو ادھی وجہ کیا ہے؟ صرف اہل سنت ہی نشانے تو کیوں؟ انہوں نے پتہ ہے کہ یہی جماعت ہے جڑی اسلام دی اصل امین ہے، جڑے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحابہ وسلم جو دین دی روح آپ نے ساڑھے تک پہنچائی، اگر اس دے کوئی امین ہے نے تو الحمدللہ ایو یا رسول اللہ کہنے والے سنی۔ تو آپ دیکھ لو کوئی یوٹیوبر ہوئے یا کوئی جدید دور دا مبلغ ہوئے، اگر وہ اپنی توپاں دا رخ رکھے گا تو اہل سنت رکھے گا، اولیاء کاملین رکھے گا، علماء ربانیین رکھے گا۔ تو اس تو یہ آپ اندازہ کر لو کہ جس تو باطل پریشان ہے وہی حق والی جماعت ہے، وہی حق والے لوگ نے اور وہی حق تے کھڑے نے، اور انشاءاللہ تعالی یہ سلسلہ قیامت تک جاری و ساری رہے گا۔ کیونکہ اس طرح دی ہرزہ سرائی نال جڑی آج کل یوٹیوب تے یا بعض سو کالڈ مبلغین دی طرف ہو رہی ہے، حق نہیں باطل نہیں دبدا، پھر حق کے میں دب سکتا ہے۔ دیکھو داتا صاحب دا بیڑا کل بھی آباد سی، اج بھی آباد ہے، قیامت تک آباد رہن والا ہے۔ حضور والی ہند دا دروازہ اج بھی الحمدللہ زائرین واسطے کھلا ہے۔ ساڑھے اولیاء کاملین دے بوئے کتنے لوگ ہرزہ سرائی کر دینے، کیا اندے نے چینل منہ کر کے اگر تھکیا جائے تو تھوک اپنے منہ تے ہی پلٹ کے آندی ہے۔ اولیاء دے متعلق جتنی ہرزہ سرائی کیتی گئی، ہرزہ سرائی کرنا لے گمنام ہو گئے، ولیاں دے نا دے ڈنکے کل بھی وجدے پیسن، اج بھی وجدے پینے، قیامت تک وجدے رہنے گے۔ تو یہ اہل سنت و جماعت دا ترہ امتیاز ہے کہ ہستیاں بھی اللہ تعالیٰ نے سانو عطا فرمائی۔ بہرحال میں جناب دی خدمت دے اندر عرض کرنا، جس طرح استاد محترم انتہائی حساس عنوان جڑا میرے وجہ بندے تے واسطہ عنوان ہی نہیں، آپ ارشاد فرما رہے سن نبی کریم علیہ السلام دے صحابہ دے متعلق۔ آپ دیکھو صحابہ دے متعلق بھی کیسے کیسے ہلکے جملے استعمال کیتے جاندے ہیں۔ تاجدار بریلی دے سامنے ایک دفعہ نبی کریم علیہ السلام واسطے کسی بدبخت نے کسے نے لفظ یتیم بول چھوڑے، تو تاجدار بریلی نے پسند نہیں آیا۔ آپ نے فرمایا تنو سرکار دو عالم علیہ السلام دی ذات واسطے بولن واسطے لفظ رحمت دو عالم نظر نہیں آیا، لفظ شافع امم نظر نہیں آیا، لے دے کہ تنو یہ بھی لفظ نظر آیا۔ عرض کردہ ہے حضور سرکار دو عالم علیہ السلام دے ابا جان آپ دی آمد تو چند دن پہلے دنیا تو رخصت ہو چکے سن۔ فرمایا گو کہ تو درستان ہے، لیکن جے میرے سامنے سرکار دی گل کرنی ہے یا سرکار تے درود پڑھنا ہے یا سرکار دی نعت پڑھنا ہے، اتنا بھی گوارا نہیں کہ کوئی آقا دو جہاں بارے لفظ یتیم استعمال کر چھوڑے۔ اے اہل سنت و جماعت دا ترہ امتیاز ہے۔ میں چند معروضات آپ احباب دے گوش گزار کرنا، اصل مسئلہ یہ ہوندہ ہے کہ محرم گزریا اور بہت سارے دوست شکایت کر دے سن کہ وقت تھوڑا دیتا ہے، تو میں اندھا سے یار 45-50 منٹ گھنٹہ تقریر ہوئی، تھوڑا کتوں دیتا ہے؟ محرم ویسے بھی ساون دا مہینہ ہوندہ ہے تو انہیں بھی پسینے چھوٹے ہوندے نے، تو عنوان بھی ایسا ہے کہ لوگ اور توقع لے کے بیٹھے ہوندے ہیں، اصل سبق اور رٹے ہوندے ہیں۔ اساں جڑے مولویاں دے پتر آئی مدرسے نال تعلق رکھنے والے لوگ ہاں، ساڈا سبق کچھ اور ہوندا ہے تے جڑے لوگ توقع کر بیٹھے ہوندے نے او کچھ اور ہوندا ہے۔ بشاید مولانا اصل نال پوری طرح لیس ہو کے میدان وچ اترے گا تے بالکل میں جناب میدان جناب جنگ چھڑ جائے گی تے معاملہ تو ساڈا تو کوئی ایسا سلسلہ ہوندا نہیں۔ وہ وقت اسی تھوڑا دیتا ہے، وہ مینوں تھوڑی جی توجہ تو بعد اندازہ ہویا اسی وقت کاؤنٹ کرنے الحمد دے حمزہ تو، اور سنن والے وقت دا آغاز کردے نے جو تو سر شروع ہوندی ہے، وہ اتھو شروع ہویا تو وہ تو آدھا گھنٹہ تقریر ہوئی۔ اس واسطے میں پہلو ہی میرے واسطے بھی آسانی ہوئے گی، کیونکہ استاداں دی کوئی مبالغہ نہیں پہ کردا، اس مطلب تساں مبالغہ سمجھو کہ بڑا بندہ بیٹھا ہے تو شاید کو اپنے آپ نے اسی بالکل کور میں نہیں پہ کردا۔ وہی میں انہاں بعض اوقات علماء دا تعارف نہیں ہوندا تے بندہ پتہ نہیں کی کچھ کہہ جاندا ہے، لیکن موج بھی لگی ہوندی ہے، دریا جدھر مرضی ٹر جاوے ڈھانا دے سمندر ہی ہوندا ہے، ٹھیک ہے۔ تو میں اگر استاد حسین علی صاحب نے اپنے بندیال شریف جو صدر مدرس نے، وہ اکثر محفل تے منوں ارشاد فرماندے رہندے نے، حکم فرماندے نے، میں حاضر ہونا تے مینوں فرماندے نے مولوی صاحب ویسے نہیں، صرف ایک تقریر والا گھنٹہ مینوں نفی کر چھوڑنا ہے۔ تے سانوں بھی پتہ ہوندا ہے تقریر والا گھنٹہ جے حضرات علماء نو مثبت کیتا تے پھر اسی تسی سارے نفی ہو جانا ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں سبق سانوں پھر اوکھے آندے کوئی نہیں تے آپ احباب سنن دے متعمل کوئی نہیں۔ بہرحال اللہ برکت عطا فرمائے۔ میں چند معروضات پیش کرنا، آپ احباب بازو کو سبحان اللہ ارشاد فرمائے۔ حالی سردیاں دی پہلی رات اج تلگنگ شریف بارش ہوئی ہے تے ہونی ٹھنڈ دا یہ عالم ہے تے ساڈیاں محفل تے روز سجیاں ہوندیاں، اگے کی حال ہوئے گا؟ ذرا ذوق نال بولو سبحان اللہ۔ رب کائنات نے کلام عزیز دے اندر ارشاد فرمایا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلهم اجر غیر ممنون۔
مالک کا مولا نے ارشاد فرمایا وہ لوگ جو ایمان لے کے آئے جو اعمال صالح انجام دین والے فرمایا انہاں واسطے اعلی اجر تیار فرمایا بہترین اجر تیار فرمایا میرے سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام دے غلام ہوئے میرا مالک کا مولا پیا فرمان لائے رب کائنات پیا فرمان لائے پہلے ایمان دا ذکر فرمایا پھر اعمال صالح دا ذکر فرمایا ایمان دی تعریف مسلمانوں خود تاجدار مدینہ فرمان لینے آقا فرمان دینے لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين فرمایا کوئی تو سنجو اس وقت تک ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک اپنے باپ تو زیادہ اپنی ماں تو زیادہ اپنی اولاد تو زیادہ اپنے اعزاء و اقرباء تو زیادہ حتیٰ کہ ساری کائنات نالوں بڑھ کے میں محمد عربی نال پیار نہ کردا ہوئے میرے سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام دے غلام آمنہ دے لال مدینے دے تاجدار نال محبت کرن والا ہی جناب اعلی کامل مومن کہلائے گا اور اے اعزاز میرے مالک کا مولا نے اگر عطا فرمایا تو یا رسول اللہ کہن والے عطا فرمایا اسی سرکار دی ذات دی بھی تعظیم کرن والے میرے سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام دے سر تے سجے امام شریف دی بھی تعظیم کرن والے اسا میرے سرکار دی اولاد دی عزت دا دم بھرن والے آقا دو جہاں جناب اعلی میرے سرکار دے اصحاب دی غلامی دا دم بھرن والے حتیٰ کہ میرے کریم نبی دنو کرو ساڈے ائمہ کرام نے سرکار دے پیر دی نالین شریف نو بھی سر دا تاج آکھیا ہے بلکہ سر دے تاج تم افضل والا آکھیا ہے میرے سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام دے علماء اس زمان دے اندر ایک چیز جناب دی خدمت دے اندر پیش کرا میرے سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام دے علماء آمنہ دے لال مدینے دے تاجدار دی صفات دے بھی کلام کرن والے موجود نے معاذ اللہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام دی صفات کاملہ تے شک کرن والے طبقات بھی اس سے جناب اعلی دنیا دے اندر اسلام دا جھنڈا ہاتھ اندر لے کے مسلمان ایسے خیالات دے حامل لوگ بھی موجود نے لیکن قربان آلو سنت و جماعت دے نصیب کو لو جڑے میرے سرکار دی ہر صفت نو منن والے آمنہ دے لال مدینے دے تاجدار دی ہر خوبی و وصف نو جناب اعلی منن والے میرے سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام دے علماء حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ ایک مقام تے فرمان لینے فرمایا لوگوں آمنہ دے لال دی صفات تے شک کرن والے میرے سرکار دے جناب اعلی سینے تے نازل ہون والے کلام الہی دی صفات نو تیو بھی مل دینے فرمایا انہاں واسطے اتنا ہی پیغام ہے جتنی صفات اللہ نے اپنے کلام نو عطا فرمائیاں نے اتنی صفات اللہ نے آمنہ دے لال نو بھی عطا فرمائیاں جناب جتنی صفات نال متصف میرے اللہ نے قرآن نو فرمایا اتنی ہی صفات دے نال متصف میرے مالک کا مولا نے آمنہ دے لال نو فرمایا حضرت جناب اعلی مفتی صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ اس آیت مبارکہ دا حوالہ پیش کر دینے میرے مالک کا مولا نے کلام پاک دے اندر فرمایا تبیانا لکل شیء وہدا ورحمتا وبشرا للمسلمین ایک کلام پاک بارے میرے مالک کا مولا نے آیت کریمہ نازل فرمائی اللہ نے جناب اعلی کلام فرمایا اس قرآن دے اندر میں ہر چیز دا بیان رکھ چھوڑیا فرمایا اس قرآن نو میں ہدایت بنایا اس قرآن نو میں جناب اعلی خوشخبری بنایا اس قرآن نو میں رحمت بنایا میرے سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام دا غلام فرمان لائے فرمایا اللہ نے کلام پاک بارے فرمایا تبیانا لکل شیء اس قرآن دے اندر میں ہر چیز دا بیان رکھ چھوڑیا آمنہ دے لال مدینے دے تاجدار بارے میرے مالک کا مولا نے فرمایا علمک ما لم تکن تعلم وکان فضل اللہ علیک عظیما فرمایا سونے تینو بھی میں ما کان تے ما یکون دا علم عطا فرمایا میرے مالک کا مولا نے کلام پاک بارے فرمایا خدا اس قرآن نو میں ہدایت بنا کے بھیجیا آمنہ دے لال مدینے دے تاجدار بارے میرا مالک کا مولا پہ فرمان لائے فرمایا لتہدی الی صراط مستقیم میرا سونا بھی صراط مستقیم والے پاس ہدایت کرن والا میرے مالک کا مولا نے کلام پاک بارے فرمایا رحمت اس قرآن نو میں رحمت بنا کے بھیجیا اپنے حبیب بارے میرے مالک کا مولا نے فرمایا وما
ارسلناک الا رحمتا للعالمین، فرمایا میں سونے تینوں بھی عالمین واسطے رحمت بنا کے بھیجیا۔ قرآن بارے میرے مالک کمالا نے فرمایا بشرا، اس نو میں خوشخبری جناب اعلیٰ بنا کے بھیجیا، اس نو میں نوید بنا کے بھیجیا۔ میرے مالک کمالا نے آمنہ دے لال مدینے دے تاجدار بارے فرمایا انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، فرمایا سونے تینوں بھی میں شاہد بنا کے بھیجیا، تینوں بھی میں مبشر بنا کے بھیجیا، خوشخبریاں سنان والا بنا کے بھیجیا۔ علامہ فرمان نے فرمایا مفسرین کرام دے اقوال دی روشنی دے اندر ایک جملہ اپنے ارشاد فرمایا، توجہ چاہاں گا مسلمانوں، فرمایا اللہ دا علم جدو لفظاں دے اندر ڈھلیا تے قرآن بنیا، جدو نور دے اندر ڈھلیا تے محمد مصطفیٰ بن گیا ہے۔ میرے سرکار دو عالم علیہ السلام دے علماء فرماندے نے خیال کرنا لوگو جو صفات میرے مالک نے کلام پاک نو عطا فرمائیاں نے اس کو پڑھ کے جناب اعلیٰ صفات رب کائنات نے آمنہ دے لال مدینے دے تاجدار نو عطا فرمائیاں نے۔ میرے سرکار دو عالم علیہ السلام دے علماء اس زمن دے اندر جناب اعلیٰ ابو الحسن رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دا ایک جملہ میں نو یاد آیا، آپ فرما دینے کہ ہے قول پیغمبر قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا، ہے قول پیغمبر قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ سبحان اللہ بولن دا اے فائدہ ہوندہ ہے کہ پھر میں تقریر سنا لاں وہ میں پڑھنی پڑھنی ہے، ٹھیک ہے؟ انہوں دیکھو جو وقت میں پورا کرنا ہے سو کرنا، اگر اسے تقریر ہو جائے سبحان اللہ جیسے بینہ ہو جائے تو ڈبل سبحان اللہ، پڑھنا تو ہے جیسے ہی انہوں کی کری۔ والا دیکھو نا اے ممبر مصطفیٰ ہے، استاد کتنی مدبرانہ گفت اسی جس ٹائم پڑھ دے ہوندے سن تو ساڑھے سامنے جڑے وائز سن، کوئی داتری لے کے بیٹھا، کوئی کڑی سے لے کے بیٹھا، کوئی جناب ممبر تے وہ حرکتہ کرے جڑیاں کم از کم اسی افورڈ نہیں سا کر سکتے۔ ہن کیڑا عجیب لگدا اگر میں تے ٹوکا لے کے بیٹھا ہوں، کیڑی اوپری گل سی۔ ساڈے ابا جی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماندے سن، فرمایا جڑے ممبر تے بیٹھ کے مذاق اڑاندے نا ممبر دا اور چٹکلے تے اس حد تک اچھل کود، فرمایا اگر وہ کسی ایم این دے سامنے بیٹھے ہون تے ان کر کے بیٹھے بڑے مؤدب ہو گئے، اوتھے گفتگو کرن تو اندی ٹون ہی ہور ہوندی۔ فرمایا صرف ممبر مصطفیٰ ہی رہ گیا جتھے اتنا کچھ کرنا ہے۔ فرمایا ممبر دی پہلی نشانی ہے کہ بندہ تدبر نال گفتگو کرے۔ صرف اپنی تقریر چلان واسطے اگر میں اتنے بیٹھ کے ایسی حرکتیں کراں جڑیاں سرکار دو عالم علیہ السلام دے ممبر دے شایان شان ہی نہیں کہ پھر میں اتنے کیوں آیا؟ تو وہ پھر اس زمانے دے اندر مولوی صاحب نے دیکھا وہ بیٹھتے سن اور بڑے تدبر نال گفتگو کرتے سن۔ اساں کہا چلو انہوں نے جاندہ کوئی نہیں تے اسی بھی انہوں دے انداز وچ کر لئیے، اللہ کرے گا گل بن جائے گی۔ وہ 2 سال گزرے تے وہ بھی مشہور ہو گئے، ایک بکرا ٹھپا لگ گیا۔ بہرحال اللہ پاک برکت عطا فرمائے۔ میں اپنی گفتگو دا اگلا حصہ جناب دی خدمت دے اندر پیش کرنا، ذرا بازو کو کہ سبحان اللہ ارشاد فرمائے۔ کیا بات ارے آقا کریم علیہ السلام دے علماء عریضہ پیش کرنا جناب اعلیٰ میرے مالک کا مولا نے اس امت دے اندر جو اولیاء جناب اعلیٰ سرکار دی نسبت نال سانو عطا فرمائے مسلمانوں، او بھی با کمال نے بے مثال نے، جنہ دی طبیعت دے اندر جناب اعلیٰ استغنا ہوندہ ہے، جنہ دی طبیعت دے اندر مسلمانوں اخلاص ہوندہ ہے۔ میرے مالک کا مولا نے کلام پاک دے اندر فرمایا قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔
مالک مولا نے ارشاد فرمایا حبیب پیارے فرما دیو میری نماز بھی اللہ واسطے، میری قربانی بھی اللہ واسطے، میری زندگی بھی اللہ واسطے، میرا موت دا ذائقہ چکھنا بھی اللہ واسطے، میرے سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام دے علماء غوث العظم جناب اعلی کوئی ایویں نہیں بن جاندا، اپنی حیات نو اپنے مالک دی مرضی دے تابع کرنا پیندا ہے، رب دی مرضی نو اپنی مرضی جاننا پیندا ہے، اپنے نفس نو جناب اعلی مار کے رب کائنات دے احکام دے تابع اپنی ذات نو کرن والا وہی مسلمانوں مقام غوثیت تے پہنچدا ہے، وہی جناب اعلی مقام ولایت حاصل کردا ہے۔ میرے سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام دے علماء ولی دیاں جناب اعلی نشانیاں چوں پہلی نشانی ہے اس دا جناب اعلی مستغنا ہونا، اس دا مسلمان بھائیو مخلص ہونا، للہیت دے نال جناب مامور و بھرپور ہونا۔ میرے سرکار دے نوکرو اس زمن دے اندر امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ دی نقل کردہ روایت میری نظر چ گزری ہے، جناب تک پہنچا کے مسلمان بھائیو اپنے مقصد دی گل میں جناب دی خدمت دے اندر پیش کرن دی کوشش کرنا۔ فرماندے نے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ تعالی علیہ جنہاں نو خلیفہ راشد آکھیا گیا، مسلمانوں جنہاں دی خلافت نو جناب اعلی خلافت راشدہ آکھیا گیا، حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ تعالی علیہ مسلمانوں میں اس بندے دی گل پیا کرنا جڑا ایک واری ایک جوڑا پاندا سی دوبارہ انہوں ہاتھ لانا گوارا نہیں سی کردا، ایک واری جڑی جتی دے اندر پیر پاندے سن مسلمانوں دوبارہ جناب اعلی اس دے اندر پیر پانا گوارا نہیں سن کردے، بڑے محل دے اندر رہن والا پرتعیش جناب اعلی زندگی گزارن والا حضرت عمر بن عبدالعزیز جدوں کندیاں تے خلافت دی ذمہ داری آئی رات نو اپنے گھر دے اندر اتنی اچھی آواز نال روئے، لوگاں نے آپ دی زوجہ کو لو پوچھیا کیوں روندے نے؟ جناب اعلی فرماندیاں نے عرض کردے نے فرماندے نے میرے کندھے بڑے کمزور نے، اللہ نے بوجھ بڑا بڑا پا چھوڑیا ہے، میرا مالک مولا مینوں اٹھان دی توفیق عطا فرمائے۔ مسلمانوں ذرا غور کرو، اتھے کوئی چیئرمین تے کونسلر بن جائے رات نو پٹاخیاں دی آواز نال پورا شہر گونج جاندا ہے، لیکن قربان جناب اعلی اس ہستی دی للہیت کو لو کم و بیش 32 لاکھ مربع میل دی جناب سلطنت دا حاکم بنیا ہے، پھر بھی جناب اعلی اس گل تو آپ پریشان لے، ذمہ داری بڑی ہے جناب اعلی تے کندھے میرے کمزور نے۔ میرے سرکار دے غلام امام جلال الدین سیوطی فرماندے نے ایک دن اپنے گھر دے اندر کھڑے نے، فرمایا محل گیا تے کلی دے اندر آپ رہے، میرے سرکار دے نوکرو آپ فرماندے نے جناب اعلی ایک مائی اندر داخل ہوئی کچھ منگن واسطے کچھ طلب کرن واسطے، جدوں حالت ویکھی خلیفۃ المسلمین لی ویکھیا رخسار دیاں ہڈیاں بھی جناب اعلی ابھریاں ہوئیاں نے، بدن دے کپڑے بھی جا بجا پھٹے نے تے پیوند لگے ہوئے نے، ایویں پیر اندر رکھیا تے موڑ کے پیچھے چالیا، آپ نو سمجھ آئی کیوں سی تے مڑ کے جاندی کیوں پئی ہے؟ فرمایا بی بی پلٹ گیا، ایویں پلٹ کے جناب عمر بن عبدالعزیز کو آئی، فرمایا بی بی کدھر آئی سیں تے مڑ کے کیوں جاندی پئی سیں؟ حضور حاجت مندہ کچھ حاجت تے کچھ منگن واسطے آئیاں، لیکن جدوں میں جناب دا چہرہ ویکھیا، جدوں میں جناب دا لباس ویکھیا، میں آکھیا جدے کلو اپنے کھان دا پورا کھانا نہیں جس دے بدن تے لباس بھی جناب اعلی پھٹیا تے پیوند لگا، اس نے اساں فقیراں نو کی دینا ہے؟ فرمایا بی بی بیت المال بھریا پیا ہے پر میرے کپڑیاں تے روٹیاں واسطے نہیں بھریا پیا، تھوڑے ورگی اللہ دی مخلوق دی خدمت واسطے بھریا پیا۔ فرمایا ہے بڑا کچھ لیکن میرے اپنے واسطے نہیں، اپنے تصرف واسطے نہیں، بلکہ تھوڑے واسطے میں تے امین بن کے تھے کھڑا ہوا۔ میرے سرکار دے علام و مائی نو کچھ حوصلہ آیا، عرض کر دیئے کہ بلا پھر عرض سنو، ایک بچی ہے میری جوان ہے، ادا نکاح ہون والا ہے، میرے کلوں اتنے وسائل نہیں کہ اس دی نکاح دی تقریب منعقد کیتی جا سکے، اپنی بچی واسطے میں کچھ پیش کر سکا۔ میرے سرکار دے نوکر عرض کر دیئے کہ بلا کچھ عطا ہو جائے تاکہ میں نو نکاح دی تقریب سجان دے اندر آسانی ہو جائے۔ آپ نے بیت المال دے جناب اعلی نگران نو بلایا، آپ نے فرمایا لکھو اس مائی دی بچی واسطے 1000 دینار لکھ دے ہو تاکہ اس نو نکاح دی تقریب دے نکاح دے اندر آسانی ہوئے۔ جدوں 1000 دینار دا اس مائی نے سنیا، میں ہاتھ اٹھائے مسلمانوں، میں سر جناب اعلی چہرہ آسمان وال اٹھایا، عرض کر دیئے واہ میرے مالک مولا، او میرے مسبب الاسباب ربا، میں تے سمجھتی سا
دے سر دے وال چاندی ہو جانے نے میں تے سمجھتی سا میری بچی میرے بوئے تے ہی بیٹھی رہنی ہے لیکن مسبب الاسباب رب تو کرم کریمانہ فرمایا تو میری بچی دے نکاح واسطے کیسا سونا جناب اعلیٰ سبب فرما چھوڑیا اے میں خوش پئی ہوندی آنسو پئی بہاندی ہے خلیفۃ المسلمین دا چہرہ بھی خوشی نال تمتماندا پیا ہے آپ اللہ دی حمد سن کے خوش پئے ہوندے نے آپ فرماندے نے بی بی ہور طلب کر کی منگنا ہے کہ بلا میرا ایک چھوٹا بچہ ہے او دے خورد و نوش واسطے او دی تربیت و کفالت واسطے کہ بلا او دے تعلیم واسطے اگر کچھ ماہانہ وظیفہ مقرر ہو جائے جناب دی ذرہ نوازی آپ جناب اعلیٰ حکم دین دینے 100 دینار ماہانہ دے بچے واسطے ماہانہ وظیفہ لکھ دیتا جائے وظیفہ لکھ دیتا گیا مسلمانوں بی بی نے پھر جناب اعلیٰ سر اٹھایا ہاتھ اٹھا کے میرے مالک دی بارگاہ دے اندر پھر عرض پہ کر دیے او کرم کریمانہ فرمان والے او مہربانی فرمان والے میرے رب سونے کرم کیتا ہی میں تے سمجھتی سا بکھا مر جائے گا میں سمجھتی سا جناب تنگی دے اندر گزر ہوئے گا لیکن میرے مالک تو کرم فرما چھوڑے کیسا سونا سبب فرما چھوڑے خلیفۃ المسلمین سنی جان دینے تے خوش پیون دینے آپ اللہ دی حمد سن کے جناب اعلیٰ فرت محسوس کر دینے چہرہ خوشی نال چمکدا پہ آئے فرمان دینے بی بی ہور کچھ طلب کرنا ہی تے کر ہور کچھ منگنا ہی تے منگ عرض کر دیئے کہ بلا بس ایک شیر خار میری بچی ہو رہے اگر اس واسطے بھی کوئی تھوڑا جے وظیفہ مقرر کر دیتا جائے فرمایا 10 دینار ماہانہ اس دی بچی دا وظیفہ مقرر کر دے ہو جدوں 10 دینار اس نے سنے توجہ چاہاں گا مسلمانوں اور اس نے وہ کم کیتا جڑا میں تے تسی کر دے ہونے میں ہاتھ اٹھایا خلیفۃ المسلمین نو ویکھیا کہندی ہے واہ عمر بن عبدالعزیز تیریاں کیا باتاں واہ خلیفۃ المسلمین تیری بلے بلے تو تے میری بچی واسطے 10 دینار ماہانہ وظیفہ دے چھوڑے تیرے ورگا جناب اعلیٰ بادشاہ اللہ ہر کسے نو عطا کرے تیرے ورگے جناب اعلیٰ رعایت محافظ رب کائنات ہر کسے نو عطا کرے میرے سرکار دے نوکر تسی توجہ نہیں فرما رہے گل ضائع ہو گئی تے دکھ ہوئے گا خلیفۃ المسلمین نے جدوں یہ گل سنی آپ نے جناب اعلیٰ کاغذ لیا اور آخری حکم تے آپ نے سیاہی پھیر چھوڑی جلال دے اندر آئے مسلمانوں چہرے تو ملاحت گئی جناب کرختگی آئی چہرہ متغیر ہو گیا سرخ ہو گیا غصے دے نال فرمایا بی بی جا میری نظراں تو دور ہو جا تینوں بڑی بچی واسطے بھی 1000 دینار ملے گا تینوں چھوٹی بچی واسطے چھوٹے بچے واسطے بھی ماہانہ 100 دینار ملن گے لیکن آخری 10 دینار تینوں نہیں ملن گے جا پہلے انچ گزارا کر لویں میری نظر اگے ہٹ جا میرے کولو برداشت نہیں ہوندا تھرامن لگ گئی مسلمانوں کمبن لگ گئی عرض کر دیے قبلہ میرے کولو کی غلطی ہو گئی ہے میں کی کہہ بیٹھی ہوں سرکار جناب اتنے جلال دے اندر کیوں آئے ہو فرمایا بی بی میں تینوں بڑی بچی واسطے 10 دینار دیتے بڑی بچی واسطے 1000 دینار دیتے تو رب کائنات دی حمدہ پڑھیاں تو مالک مولا دے شکرانے ادا کیتے میں تینوں چھوٹے بچے واسطے مہینے دے جناب اعلیٰ 100 دینار دا وظیفہ مقرر کیتا اس ویلے تو اللہ دیاں تعریفاں کیتیاں رب دیاں حمدہ پڑھیاں لیکن جدوں سب تو چھوٹی بچی واسطے 10 دینار دا میں حکم جاری کیتا اس ویلے تو میریاں قلاباں آسمانہ نال ملاون لگ پئی ہے اس ویلے تو میریاں تعریفاں کرن لگ پئی ہے او بی بی میں کونوں وجدی تعریف کیتی جائے ساریاں تعریفاں میرے رب واسطے اے مال میرا ذاتی نہیں اے رب کائنات دل و امانت تھوڑے واسطے فرمایا بی بی میں اپنیاں تعریفاں سن کے خوش ہون والا نہیں میں تے اپنے مالک مولا دیاں حمداں سن کے خوش ہوندا میرے سرکار دے نوکرو جدوں جناب اعلیٰ جملے آپ ارشاد پہ فرمان لینے بی بی تھراندی کمدی روندی بھی پئی ہے حیران بھی ہوندی پئی ہے واہ میرے مالک مولا کیسا بندہ پیدا فرمایا جڑا اپنی تعریف دا ایک جملہ بھی جناب اعلیٰ گوارا نہیں پیا کردا جڑا تیری حمد گوارا پیا تیری حمد پسند پیا کردا ہے جڑا تیریاں تعریفاں پسند پیا کردا ہے ہاتھ بدھے مسلمانوں میں عرض کراں شاید اتھے ایسا نہ ہوئے لیکن اپنے تلگنگ دے اندر ساڑی کوئی گلی بھی کی کرا چھوڑے سانو تے پورا جلسہ کرانا پیندا ہے صاحب بہادر نو جناب اعلیٰ اتے بٹھانا پیندا ہے تے کہنا پیندا ہے واہ مہاراج تساں کمال کر چھوڑے تساں تے ساڑھے ٹیکس وچوں ساڑی گلی پکی کر چھوڑی تساں کتنا جناب اعلیٰ احسان عظیم کر چھوڑے وہ فقیر بھی انج خوش بیٹھا ہوندا ہے جویں فلسطین آزاد کرا کے آیا بیٹھا ہوئے جویں کشمیر دے مسلماناں نو چھڑا کے آیا بیٹھا ہوئے او میرے کریم نبی دے نوکرو اے جناب عمر بن عبدالعزیز نہیں
نہیں بول دے پے، اے تیرے میرے سونے حبیب دی تربیت بول دی پئی ہے، اے آمنہ دے لال مدینے دے تاجدار دا نظام بول دا پہ آئے، لیکن وائے ناکامی شومی قسمت سید وارث شاہ سرکار دا ایک جملہ یاد آیا، آپ فرماندے نے 13ویں صدی دا، میرا دل کرتا ہے میں تھنوں لیکچر دیں، ذرا ذوق نال بولو سبحان اللہ، 13ویں صدی دا دور لنگھیا، مک گئی دنیا تو مہر میاں، ایک لفظ شرادہ جان دے نہیں ہو، پر گلاں کر دے پڑے وچ ڈھیر میاں، تے دھیاں ماپیاں تو مہور منگن تے پیو پتراں اگے اے زیر میاں، وارث شاہ اے دور ہے گدڑاں دا، ہو نیویں پا کے چل دینے شیر میاں، وارث شاہ اے دور ہے گدڑاں دا، ہو نیویں پا کے چل دینے شیر میاں، میرے سرکار دو عالم علیہ السلام دے علامو، اے آمنہ دے لال مدینے دے تاجدار دا نظام، اے جناب اعلیٰ میرے سرکار دی تربیت، آقا دو جہاں حبیب کبریا نے ایسی کھیپ تیار فرمائی جنہاں نے دنیا دی کایا پلٹ چھوڑی مسلمانوں، جنہاں نے کائنات دے اندر اخلاق دے معیار جناب اعلیٰ تبدیل کر چھوڑے، جنہاں دی وجہ تو اخلاقی اقدار بلند ہویاں مسلمانوں، جنہاں دی وجہ تو نظام عدالت نو بھی چار چند لگ گئے، جنہاں دی وجہ تو نظام تعلیم بھی جناب اعلیٰ عالمگیر ہوئی تے جناب فائدہ بخش ہوئی، جنہاں دی وجہ تو مسلمان بھائیو عدل و انصاف کا جناب اعلیٰ بول بالا ہویا، جنہاں دی وجہ تو مسلمان بھائیو نظام تجارت نے بامیں عروج پایا، اور پوری دنیا جناب اعلیٰ ایک گلوبل ویلیج بن کے کاروباری مرکز بن گئی، اے میرے سرکار دو عالم علیہ السلام دا انداز تربیت جناب سیدنا فاروق اعظم فرماندے سن، فرمایا دجلہ دے کنارے اگر کسے کتے دے پیر دے اندر کنڈا چب جائے، فرمایا اس دا ذمہ دار بھی میں فاروق اعظم ہوں، اے مصطفیٰ کریم دا انداز مسلمان، زندہ توجہ فرما رہے ہو میرے خیال ہے ڈھیلی ڈھیلی گفتگو کریے، میں کلہ چیخدہ چاڑدہ کو سونا بھی نہیں لگ رہا میرے، اللہ برکت عطا فرمائے، ذرا ذوق نال بولو سبحان اللہ۔ اخلاص اور للہیت یہ ساڑھے دین دا پہلا تقاضا ہے، وہ جی میں کیسے آکیا سی نا میں کی نہ ہے، میں جی حاجی عبدالرحیم، توں کون ہے کہ میں نمازی عبدالکریم، کہ نمازی عبدالکریم کی ہوندہ ہے کہ حاجی عبدالرحیم کی ہوندہ ہے، نماز اپنے ہاتھ سے پڑھنا ہے یا دنیا سے پڑھنا ہے، کہ توں حج اپنے ہاتھ سے کی تھی یا دنیا سے کی تھی، توں پچھوں سب کا لائی کھلوتا ہے تو منو لان دی اجازت نہیں، آپ سمجھ رہے ہو نہیں سمجھ رہے، اس واسطے حضرات گرامی قدر للہیت اور اخلاص، تو حضرت عمر بن عبدالعزیز والی گل اگر غور نال سنی ہے نا تو اتنا بھی گوارا نہیں کیتا کہ ایک جملہ میری ذات واسطے بیان کیتا جائے، نہیں فرمایا جو کہنا ہے رب واسطے کہے، جو کہنا ہے اللہ واسطے، میں کون آج میں کل کوئی اور آ جائے گا۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا واقعہ محدث ابن عساکر نقل فرمایا، اکثر میں تانوں احباب نو سناندا رہنا، عہد صدیقی دے اندر کسی بندے نو شاید ضرورت پہ بچی بیمار ہوئی، علاج واسطے شاید تجویز ہویا، پورا مدینہ پھریا شاید نہیں ملیا، چلدا چلاندا مدینے دی نوائی و مضافاتی آبادی پہنچے، اتھے جا کے جناب ایک بندے نال ملاقات ہوئی، کہندا یار تو علماء صاحب کو شاید لب جائے، میرے تے کافی ہے، بچی بیمار ہے، علاج واسطے تجویز ہویا، کچھ دے دے، انہیں آکھیا میرے کول تے کوئی نہیں، نال عثمان پاک دا تجارتی قافلہ ہے، اس نے ڈیرا لایا ہے، انہوں کول جا کے منگ ہوئے گا تو یقیناً دین گے بھی،
آپ دی خدمت دے اندر حاضر ہویا. آخری پڑاؤ سی آپ دا, پھر آپ نے مدینہ منورہ داخل ہونا سی. عرض کردہ ہے حضور تھوڑا جا شہد چاہیے, بس بچی بیمار ہے, علاج واسطے تجویز ہے, کو تولا مسئلہ بجائے میرے تے کافی ہے. آپ نے غلام نے بلایا, فرمایا ساڑھے کل کنا کو شہد ہے. حضور ایک اٹھے ہوتے 2 مٹکے شہد دے لدے نے, فرمایا ایک مٹکا انہوں دے دے. اے میں گل کر چھوڑی تو سن لئی, گھروں کرنی پہ گئی, دنے تارے نظر آ جانے. فرمایا ایک مٹکا انہوں دے دے. حضور ایک مٹکا تینوں نہیں دے سکتے. فرمایا کیوں؟ حضور اگر ایک مٹکا انہوں دیتا تے اٹھ دا وزن برابر نہیں رہے گا, بیلنس نہیں رہے گا, چل نہیں سکے. فرمایا 2 میں انہوں دے دے. حضور 2 بھی نہیں دے سکتے, جے 2 انہوں دیتے تے جڑا وزن اٹھ نے چکے, بندہ بیچارہ کیویں چاہ سکتا ہے. آپ نے فرمایا اٹھ بھی انہوں دے دے. وہ دوڑ کے گیا, اس نے اٹھ دی مہار جناب ساحل نو پکڑائی. وہ ایک اٹھ 2 تے مٹ کے شہد دلدے لے کے جاندا ہے پہ, ہنسے بھی صحیح تے روے بھی صحیح. ربا ایک ایسا سخی بٹھایا ہے, میں قطرہ منگے انہیں دریائی بہا چھوڑے. یہ شان ہے خدمتگاروں کی, سرکار کا عالم کیا ہوگا. پاک عثمان نے غلام نے بلایا, فرمایا پہلے حکم دی فوری تعمیل ہو جاندی ہے, پسو پیش کیتی ہے کی ماجرا ہے. حضور عرض ہے کہ ایک مٹکا انہوں دیندا تے واقعی وزن برابر نہ رہندا, وہ چل ہی نہ سکدا بیچارہ, تے 2 میں انہوں دیندا تے اے دے کول چکے نہیں سمجھانے. فرمایا اٹھ تے میں آکھیا تے دوڑ کے گئے, کی ماجرا ہے. حضور جنہ کو میں تھانوں جاننا نا, جے میں اٹھ دے متعلق پسو پیش کردا, جناب نے فرمانا سی لے میرا غلام بھی تو ہی لے جا, یہ بھی تیرا ہو گیا. فرمایا اچھا ہوندا آزاد ہو جاندا. عرض کردا سرکار تھاڑیاں غلامیاں تو آزادیاں چاہندا کون ہے؟ میں تے جانا قبر دے اندر جاواں, رب اتھے بھی فرماوے تو عثمان دیاں نوکریاں کرنیاں نے. ایک جملہ جڑا دل نو لگدا ہے اور متاع عزیز تے. عرض کردا ہے حضور تھانوں میرے ورگے لکھاں نوکر رب جانے نے, مینوں مڑ کے عثمان ورگا آقا جے کو نہیں لبنا, مینوں مڑ کے تھاڑے ورگا سردار دے کو نہیں لبنا. مسلمان بھائیو, سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نو ساڈے ورگے بے شمار تے کرم سرکار دا کہ اپنا ذکر سنن سنان واسطے سرکار میرے تھوڑے ورگیاں دا انتخاب فرما لے. یہ سرکار دی مہربانی, سرکار دی ذرہ نوازی ہے, سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام دا کرم ہے. چونکہ اس پاک محفل دا تعلق 11ویں شریف دے عنوان نال بھی ہے, اور یہ بھی اہل سنت و جماعت دی خوش بختی ہے. ویسے میں نے ایک گل یاد آ گئی ہے, لیکن وہ اگر استاد ہوندے تو سنا دیندے, میں نہیں سنا سکتا. ٹھیک ہے, وہ ذرا ساڑھے تو اچھے دی گل ہے, پر گل میں وہ جڑا ایک مخصوص دائرہ ہے, اس میں تھوڑی سید ویس شاہ صاحب نے اپنے میاں والی والے, وہ ایک دفعہ انہوں کو خطیب صاحب آئے تھے, محفل پاک سی 11ویں شریف دی. ہن اگر کوئی باؤنڈری ہو جائے تو ناراض نہیں ہونا, ٹھیک ہے. ہن استادوں دی اجازت نال میں سنا. وہ خطیب صاحب آئے تو انہاں 11ویں شریف نو بالکل ٹچ ہی نہیں کیتا, حضور غوث پاک دا نام ہی نہیں لیا, یا اولیاء کاملین دے حوالے نال کوئی گفتگو دا ایسا نہیں پیش کیتا. بعد وچ کھانے تے بیٹھے تے منو خود فرمان لگے, شاہ جی میں نے خود پہ سنیں بھئی, میں جناب انہوں آکھیا وہ مولوی صاحب 11ویں شریف دی ایسا محفل کرائی تو پورا واز کیتا 1 گھنٹے دا, تو میں نے غوث پاک بھی مس کالا پہ دین دین میں نے آکھو میرا نام تو لے لوے, میرے نام دے جو محفل سن. اگر کوئی تجاوز ہو گیا تو میں معافی چاہنا, ایک سید دی گل ہے, میں نقلن صرف عرض کر دیتی ہے. تو حضور ان چکے غوث پاک دے, پھر غوث پاک نے کتنے دنیا دے اندر آئے جنہوں نے آپ دے متعلق حرزہ سرائیاں کیتیاں, لیکن سبحان اللہ شان یہ ہے کہ جڑی اللہ تبارک و تعالی بڑھاندا ہی جاندا ہے تے بڑھدی جاندی ہے, جنہاں دا ذکر خیر ہوندا ہی چلا جاندا ہے. حضرات گرامی قدر, اس زمن دے اندر بس 2 تو 4 مختصر معروضات پیش کراں گا, پھر مختصر جے کلام دے میں حکم ہو جاندا ہے تو پھر سنانا پیندا ہے. میں صرف ایک جملہ چھوٹا جہا عرض کر کے اجازت چاہواں گا. آپ ذوق نال سبحان اللہ ارشاد فرمائیں. بہوں ٹھڈے بیٹھے ہوئے, تسی ناراض نہیں ہونا, پیسے نال تساں مینوں منی بیٹھے ہو, اس وچ گلا کھونی تے اسے تے نوی دیندے تے کونی سی گلا. لیکن ایک فطرت ہوندی ہے تے بیٹھ کے پڑھنے, ایک پاسے اکھ پہ وسدی ہوئے نا تے ایک پاسے نوٹ پہ وسدے ہوئے, توجہ اکھ وال ہوئے گی. بعد باویں گنتی ہوندی نہ کتنے ہوئے ہیں, لیکن اس ویلے توجہ اکھ وال ہوئے گی. اور جویں دے اسیاں استاد محترم مدد اللہ علیہ دے جاندے نے, جڑا ساڈا بیک گراؤنڈ ہے, قسم بخدا مسلمانوں پیسہ لوڑ ہے, زندگی دی گاڑی اسے پہیے تے چلدی ہے, لیکن اللہ دی عزت دی قسم ممبر مصطفیٰ تے باوضو بیٹھا کدی دا لالچ نہیں کیتا, کدی بالکل نہیں. کدی ایسا ہوندا ہے, میں اس سال بھی تے گیا گجراں لے, نعت خان نے, میں انہاں دا نام نہیں لیندا, برادران نے گول مول نے, بڑے اچھا پڑھدے نے ماشاءاللہ. انہاں میں نہ کوئی شکایت پہ کرنا, ویسے سنوں ایک ذہنیت پہ دسنا, ہر قسم دی ذہنیت موجود ہے. انہاں دتا جناب 60,000 روپیہ تے مینوں دتا 29,000 روپیہ. پروگرام گجراں والے انہاں نیڑے تے مینوں دور, انہاں لاہوروں آنا سی تے میں تلگوں کو جانا سی. تے میں آکھیا اللہ دے پیارے ہو بندے ہو تساں, انہاں نوں چلو مینوں 30 دتا, مینوں ایدا کوئی شکوہ نہیں, انہاں نوں 60 کیوں دتا, عمر وچ میرے تو چھوٹے, تے اگر میں تانوں دس دیواں تو میرے تو چنگا کو پڑھ دے بھی کوئی نہیں. تے انہاں آکھیا جی, انہاں آکھیا تے تساں آکھی کوئی نہیں. میں کہ چنگا معیار مقرر کیتا نے,
یہ اچھا معیار مقرر کیتا انہاں آکھیا تو آکھی کو نہیں پتہ تانوں کیوں دیواں میں کہدا مطلب ہے نہ آکھن والا وڈا مجرم ہے تھوڑے نزدیک ہیں آکھن والا ٹھیک ہے تو ایسی ذہنیت بھی موجود ہے نا لیکن اسا قسم بخدا اس نے بھی کدی کنٹرول کرنے دی کوشش نہیں کی ہاں اور اے اپنی مٹی اے علاقہ اے تے ایسا ہے مسلمان بھائیو قسم بخدا جڑی محبت و عزت اتھوں ملدی ہے او تلگنگ میرا شہر ہے میں اتھوں دا رہن والا واسیاں اسے مٹی جی شاید دفنین ہے لیکن میں انہاں دے منہ تے بھی گل نا کہ تھوڑے اندر اللہ وفا رکھی کوئی نہیں بے شک گواہ نے ساڈے نال رہن والے ساڈے تو اس گلوں خفا بھی راندے نے کہ تساں ساڈے وچ راندے پے سانو مندے نہیں میں آکھیا نہیں مندے تھوڑے منن والی گل جے کوئی سچی بات ہے یہ چیز اللہ تبارک و تعالی نے اگر رکھی ہے تو اس خطے دے اندر رکھی ہے اللہ تعالی نمی نسل نو بھی او تسلسل قائم رکھن دی توفیق عطا وڈی دعا تے ہے نا بہونا لکی پہ کر دینے اگے تعالی جپال جو ہوئے سو ہوئے دو معروضات مختصراً عرض کر کے میں اجازت چاہوں گا ذوق نال سبحان اللہ ارشاد فرمائیں پیارے آقا کریم علیہ السلام دے علماء اے بھی آل سنت و جماعت دا تر امتیاز کے میرے مالک کا مولا نے اولیاء نو اسے صف دے اندر جناب اعلی اسے صف نو اولیاء دے نال مزین فرمایا میرے سرکار دو عالم علیہ السلام دے علماء کرم کریمانہ میرے پروردگار دا جس نے سانو داتا صاحب عطا فرمائے والی ہند عطا فرمائے پیر سیال عطا فرمائے تاجدار گولڑا عطا فرمائے یہ ہستیاں میرے مالک کا مولا نے سانو عطا فرمائیاں آل سنت و جماعت دا تر امتیاز مسلمانوں اس زمن دے اندر ایک چیز میں پیش کرا حضرت امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ منہاج العابدین دے اندر فرماندے نے فرمایا الناس کلہم موتا الا العلماء فرمایا دنیا میں دنیا دے رہن والے واسی میں انسان میں لوگ میں جویں مر گئے نے لیکن وہ لوگ زندہ نے جڑے عالم نے حضور جناب اعلی کس طرح مر گئے سوندے نے جاگدے نے کماندے نے کھاندے لے جناب کھاندے نے لاندے نے مر کس طرح گئے فرمایا جے سمن تے جاگن دا نا زندگی ہوئے جے کماون تے کھاون دا نا زندگی ہوئے تے زندگی تے چار لتاں والے بھی گزار دے پئے نے فرمایا سمن تے جاگن کماون کھاون دا نا زندگی نہیں ہوندا رشد و ہدایت تے علم نافع دا نا زندگی ہوندا ہدایت یافتہ ہوئے انسان میرے سرکار دو عالم علیہ السلام دے علماء دوجا مقام آپ نے بیان فرمایا والعلماء کلہم نیام الا العاملین فرمایا ہر علم رکھن والا بھی نیند دے اندر فرمایا ستا ہے بیدار نہیں لیکن وہ لوگ جڑے اپنے علم تے عمل کرن والے اگے آپ فرماندے نے والعاملون کلہم علی خطر الا المخلصین ہر جناب اعلی علم تے عمل کرن والا بھی خطرے دے اندر ہے لیکن وہ لوگ جڑے اخلاص والے جڑے للہیت والے جنہاں دے اعمال صرف اللہ دی رضا واسطے خاص ہوندے نے میرے سرکار دو عالم علیہ السلام دے علماء آخری مقام آپ بیان فرماندے نے فرمایا والمخلصون کلہم فی خسران الا المتقین ہر جناب اعلی مخلص بھی جناب خسارے دے اندر ہے لیکن وہ لوگ جڑے اللہ تو ڈرن والے وہ لوگ جڑے میرے مالک کا مولا تو خوف کھان والے جڑے خلوت دے اندر بھی اللہ کو ڈرن والے جڑے جلوت دے اندر بھی مالک کا مولا کو ڈرن والے آج اس دور دے اندر مسلمانوں تھوڑا میرا المیہ گناہگار ہونا نہیں ساڈا المیہ گناہ تے شیر ہو جانا میرے سرکار دو عالم علیہ السلام دے نوکرو جس مقام تے جناب اعلی چور چوری تے شیر ہو کے بیٹھا زانی زنا تے شیر ہو کے بیٹھا کسے دی عزت لٹن والے نو اپنے فعل تے شرمندگی نہ ہوئے حرام خور کو لو پچھو مسلمانوں اپنے فعل تے شیر ہو کے بیٹھا میرے سرکار دے علماء اتھے مسئلہ جناب اعلی گناہگار ہونا نہیں اتھے مسئلہ گناہت تے شیر ہو جانا اتھے مسئلہ جناب اعلی باغی ہو جانا میرا رب گناہگاراں نو معاف فرما دیندا ہے میرا رب کائنات کدی باغیاں نو معاف نہیں کردا ہوندا اللہ کدی جناب اعلی گناہ تے شیر ہون والے نو معاف نہیں فرماندا ہوندا میرے سرکار دو عالم علیہ السلام دے علماء اللہ تو ڈرن والا جناب اعلی ہر معاملے دے اندر میرے مالک کا مولا دا خوف کھاون والا اگر ڈر ہوندا مسلمانوں پھر مسجداں ویران کیوں ہوندیاں پھر مدارس دینیاں جناب اعلی ویران کیوں ہوندے ویران جناب اعلی کیوں ہوندے پھر مسجد دے اندر بچھائے جناب اعلی خوبصورت کارپیٹ نمازیاں دیاں پیشانیاں نو ترستے نظر کیوں آندے مسلمانوں لیکن حال اس واسطے ہویا دل دے اندر مسلمان بھائیو خوف نہ رہیا دل دے اندر مسلمان بھائیو تقوی نہ رہیا میرے سرکار دو عالم علیہ السلام دے علماء اس زمان دے اندر جناب دی خدمت دے اندر ایک روایت پیش کرا میرے سرکار دے نوکرو اللہ دے پیارے ولی حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ میرے سرکار دے نوکرو جنہاں نو میرے
مالک مولا نے علم نافع عطا فرمایا، جنہاں نو رب کائنات نے جناب اعلی مقام ولایت عطا فرمایا۔ حضرت بسطامی رحمت اللہ تعالی علیہ جس محلے دے اندر رہندے نے مسلمانوں، اس محلے دے اندر ایک فاحشہ خاتون نے آ کے ڈیرا لایا۔ میرے سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام دے علماء علاقے دے جناب اعلی مال و زر رکھن والے اس خاتون دے ڈیرے تے جان، اس خاتون دے اڈے تے جان، جناب گناہ دے اندر اپنے آپ نو مبتلا کر دین۔ ایک دن مسلمان اہل علاقہ حضرت دی خدمت دے اندر حاضر ہوئے، عرض کر دینے قبلہ ساڈیاں دھیاں بہناں بیٹیاں عزت والیاں، لیکن جد اس نے آ کے ڈیرا لایا ہے سانو ڈر لگدا ہے اس دی بد کرداری دا اثر ساڈی عزت دار خواتین تے نہ پے جائے۔ قبلہ کرم کرو سرکار، اس دا جناب اعلی کوئی انتظام کرو۔ میرے سرکار دا نوکرو، اگر تھوڑے میرے دور دے اندر اگر عصر حاضر دے اندر معاملہ پیش آئے دو علاج نے، یا مار دیتا جائے یا شہر بدر کر دیتا جائے، لیکن میں چونکہ نگاہ ولایت دی گل پہ کرنا، میں جناب اعلی جذبہ اخلاص دی قوت دی گل پہ کرنا۔ حضرت جناب اعلی فرمان دینے جاؤ سویر تک تھوڑا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ میرے سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام دے علماء اٹھے نے جناب اعلی اس خاتون دے ڈیرے تے گئے، نماز عشاء پڑھ کے جناب اعلی اس مقام تے پہنچے۔ جتنے مسلمان بھائیو دولت مند عیاش جناب بیٹھے سن، سارے نے حضرت نو ویکھ کے گردناں جھکائیاں باہر نکل گئے، لیکن اس خاتون نے ویکھیا تے خوش ہوئی جس دی جناب اعلی عبادت دیاں لوگ مثالاں دیندا ہے، جدی تقوی پرہیزگاری دے ڈنکے وجدے نے، اجو بھی میرے دروازے تے آ گیا، اجو بھی جناب اعلی گناہ دے ارادے نال آ گیا، رات آخری جناب اعلی پتھر بھی اج ہٹ گیا۔ میرے سرکار دے علماء آپ نے اس خاتون نو فرمایا بی بی تیرا ایک رات دا کتنا معاوضہ ہے؟ میرے سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام دے علماء خوش ہوئی، معاوضہ پوچھ دے پے نے، یقیناً گناہ دا ارادہ ہے۔ میرے سرکار دے نوکرو اپنا معاوضہ دسیا، آپ نے مطلوبہ قیمت ادا کر کے فرمایا بی بی ساری رات تو میری پابند ہے، جویں میں چاہواں گا تینوں رات اویں گزارنی پوے گی۔ عرض کر دی کہ بلا معاوضہ لے بیٹھی ہیں رات دے تسی مالک ہو۔ فرمایا جا غسل خانے دے اندر طہارت حاصل کر کے آ، غسل کر کے آ، پاک صاف کپڑے پا کے آ۔ گئی جناب اعلی غسل خانے دے اندر پاک صاف ہو کے جناب پاک کپڑے پا کے حضرت دی خدمت دے اندر آئی۔ فرمایا بی بی چل میرے نال 2 رکعت نماز نفل نیت۔ عرض کر دی کہ بلا مینوں رب کعبہ دی عزت دی قسم ہے اج تک مینوں متھا ٹکان دی توفیق نہیں ہوئی، مینوں مالک دے سامنے جھکن دی توفیق نہیں ہوئی، مینوں نہیں پتہ قیام جناب قرات رکوع سجود کیویں کریدا ہے۔ فرمایا بی بی جویں میں کراں میرے نال تو اشارے کر دی جائیں، رب کائنات قبول فرمائے گا۔ میرے سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام دے علماء آپ نے قیام کیتا، آپ دے نال کھڑی ہوئی، آپ نے رکوع کیتا، جناب اعلی آپ دی معیت دے اندر جھک گئی۔ جدوں اللہ دے کامل ولی نے رب کائنات دی بارگاہ دے اندر اپنا متھا ٹکایا، حالت سجدہ دے اندر قبلہ گئے، آپ دے نال جناب اعلی سجدے دے اندر گئی۔ اس ویلے جناب بایزید، اس ویلے حضرت بسطامی نے میرے مالک کا مولا دی بارگاہ دے اندر عریضہ پیش کیتا، ربا تیری گناہگار بندی نو تیری بارگاہ دے اندر جھکانا اے میرا کم سی، دا دل تبدیل کرنا اے تیرا کم ہے، اے میرے مالک کرم کریمانہ فرما دے، ربا ایدی دل دی دنیا بدل دے، میرے مالک کا مولا کرم فرما دے، اس دے دل دا حال بدل دے۔ میرے سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام دے علماء سجدے دے اندر گئی ہے، جناب اعلی فاحشہ خاتون سی، جدوں متھا اٹھایا ہے میرے مالک کا مولا دی برگزیدہ بندی بن گئی۔ اس صرف کہن دیاں گلاں نہیں ہوندیاں مسلمانوں، اس صرف بیان کرن والیاں کہانیاں معاذ اللہ نہیں ہوندیاں، اے وہ حقائق نے جنہاں دے مشاہدے اج بھی کیتے جا رہے نے۔ میرے سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام دے علماء گناہاں تو تائب ہو کے آمدہ زندگی اللہ دی مرضی دے مطابق گزاری۔ استاد تشریف فرمانے، دیگر علماء حق کا جلوہ کرنے مسلمانوں، تصوف دیاں جناب بے بہا کتاباں پڑھ لینا ایک پاسے، اور کسی ولی دی معیت دے اندر 3 دن گزار لینا ایک پاسے، اس دے کردار اثر کردہ ہے مسلمانوں۔ نہ جانے کتنے گناہگاراں دیاں زندگیاں بدل جاندیاں نے اگر رب کائنات دا ایک برگزیدہ بندہ کسے تے نظر کر چھوڑے، اس دی تعلیمات
کسے تے پہنچ جان کسے تک پہنچ جان مسلمانوں میرا اللہ کرم کریمانہ فرماندا ہے دلہ دی حالت بدل جاندی ہوندی ہے میرے پیر سیال نے جناب اعلیٰ کتنے انو صراط مستقیم تلایا تاجدار گولڈا نے حضور شہباز چشت حضرت شاہ سلیمان توسیع رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے میرے قبلہ عالم خواجہ نور محمد مہاروی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ جیسی ہستیاں نے مسلمانوں نہ جانے کتنے پھٹکے انو جناب اعلیٰ راہ راست دکھائی ستہ راہ دکھایا مسلمانوں اے اپنا علاقہ ویکھ لو ایک لمحے آستے تصور کرو مسلمانوں اگر خدا نہ خواستہ استاد الکل علامہ اللہ بخش توسیع رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نہ ہوں دے اگر خدا نہ خواستہ استاد محمد ابراہیم سیالوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ جلوہ گر نہ ہوں دے اگر خدا نہ خواستہ امام المناطق علامہ عطا محمد بندیالوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ موجود نہ ہوں دے مسلمانوں ایک لمحے آستے تصور کرو آج جناب اعلیٰ علماء دائے گلشن تھانو ایک بنجر زمین نظر آندہ تھانو جناب اعلیٰ تے خشکی ہی خشکی نظر آندی لیکن قدم بقدم مسلمان بھائیو علماء موجود نے مسلمان بھائیو اے انہاں علماء ربانی شین دا کم ہے جنہاں نے اپنیاں زندگیاں جناب اعلیٰ تیاگ چھوڑیاں لیکن وائے نہ اتھے کئی آئے جناب اعلیٰ بھٹک جاندے نے اس مقام تے صرف تھاڑے ذوق واسطے حضرت پیر باہو رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ دا ایک جملہ منو یاد آیا عرض کر کے اجازت طلب کرنا آپ فرمان دینے کہ تسبیح پھری پر دل نہیں پھرے کی لینا تسبیح پڑھ کے اور چلے کٹے پر رب نہیں ملیا پر ادب نہ سکھیا کی لینا ایسے علم نو پڑھ کے اور جاگ بنا دودھ جم دینا باغوں بھامیں لال ہوئے کڑ کڑ کے حضرات گرامی قدر اللہ تبارک و تعالی آپ احباب دی بے مثال کوشش اپنی بارگاہ اقدس دے اندر مقبول فرمائے بس ایک کلام دا منو حکم ہویا میں صرف اس ایک دو جملے بالکل اختصار نہ عرض کرنا اے میں دس دیں کہ جس بندے نے کلام لکھے ہے نا اس کو سرداد ہو گیا بس وہ بعد اوقات نہیں ہوتا ہے کہ میرا مالک مولا کسی کو کوئی بھی کم لے لینا ہے اس واسطے میں دساں گا نہیں کہ کنے لکھے لیکن جس نے لکھا اس کو بس سرداد ہو گیا لطف آ گیا کہ میں کہتے پڑھے اسی حضرت نے سنیا میں نے حکم دے دیتا بس ایک کو جملہ عرض کر کے میں چھٹی لینا ذرا ذوق نال بولو سبحان اللہ کیا بات ہے کلام سن کے تو سبحان اللہ بول چھوڑی ماشاءاللہ کیا ہی بات جن کو آقا سے ایمان کی دولت ملی ان صحابہ کی عظمت کی کیا بات ہے جن کو آقا سے ایمان کی دولت ملی ان صحابہ کی عظمت کی کیا بات ہے جن کی شان کریں میرے آقا بیان جن کی شان کریں میرے آقا بیان ان کے شرف و کرامت کی کیا بات ہے جن کی شان کریں میرے آقا بیان ان کے شرف و کرامت کی کیا
یار غار نبی رش کے شمس و قمر، یار غار نبی رش کے شمس و قمر، جس نے سب کچھ لوٹایا ہے اسلام پر، جن کو اپنا مصلی نبی نے دیا، ان کی شان امامت کی کیا بات ہے، جن کو اپنا مصلی نبی نے دیا، ان کی شان امامت کی کیا بات ہے، اور جن کی چوکھٹ کے مانگتے ہیں سلطان بھی، جن کی چوکھٹ کے مانگتے ہیں سلطان بھی، جن کے سائے سے ڈرتا ہے شیطان بھی، جن کی ہے بت سے کافر لرزتے رہے، اس عمر کی عدالت کی کیا بات ہے۔ اور جملہ سن، ان پہ قربان امت کے سارے ولی، خلد میں بھی وہ ہوں گے رفیق نبی، جس نے آقا سے جنت کا سودا کیا، اس غنی کی سخاوت کی کیا بات ہے۔ اور اولیاء اصفیاء خواجہ غوث جلی ہے سبھی کا وظیفہ علی یا علی، جس نے ہر جنگ میں کفر پسپا کیا، اس علی کی شجاعت کی کیا بات ہے۔ اور آخری جملہ، جو سبھی نسبتوں کا کرے احترام، وہ صحابہ ہوں یا اہل بیت کرام، بس جماعت ہے یاروں یہی جنتی، اہل سنت کی قسمت کی کیا بات ہے، بس جماعت ہے یاروں یہی جنتی، اہل سنت کی قسمت کی کیا بات ہے۔ حضور استاد العلماء یادگار اسلاف علامہ محمد سعید سیالوی صاحب مقدس اللہ العالی مشفق نے، مربی نے، کرم فرماندے نے، استاد العلماء حضرت علامہ مولانا محمد عرفان صاحب مقدس اللہ العالی، اللہ تبارک و تعالی جمیع علماء حقہ دا سایہ دائم فرمائے۔ میرے تمام میزبانان مکرم میں فردن فردن سبد اسماء گرامی نال واقف نہیں، ہدیہ تبریک و تحسین پیش کرنا آپ تمام احباب جڑے اس وقت تک بڑے ذوق نال تشریف فرما ہو، اللہ تبارک و تعالی سب دی حاضری مقبول فرمائے۔ حضرات گرامی قدر، بلا تعمل میں گل عرض پہ کرنا، استاداں جیسے لوگ نابغہ روزگار نے ہر علاقے دے اندر اللہ تبارک و تعالی نے کوئی ایک نہ ایک درویش ضرور پیدا کیتا ہوتا ہے، جتھے جانے آنا کوئی ایک نہ ایک ایسا بیٹھا ہوتا ہے جس نے دین واسطے اپنے آپ کو وقف کیتا ہوتا ہے۔ ساڑھے ابا جی رحمت اللہ تعالی بہت کچھ فرماندے سن، انہاں چو ایک اس وقت قابل ذکر گل یہ ہے، فرمایا عالم ربانی او ہوندا ہے کہ عام آدمی نو اس نال رابطہ کرنے کسی قسم دی مشکل پیش نہ آئے، جس تک جان واسطے بندہ پہلے ڈردا کمدا کھلوتا ہوئے نا بھئی یا اللہ خیر ہی کری، فرمایا وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، ایک وصف ہوندا ہے جس تو آری ہوندا ہے، اور وہ وصف ہوندا ہے عاجزی انکساری، پھر تکبر ہی ہے نا کہ بندہ نیڑے نہیں جا سکتا۔ فرمایا او علماء کہ جنہ کول بندہ بلا جھجک تر جائے اور اپنے تمام تر دکھڑے انہاں دے سامنے رو دے وے، او علماء ربانی جین ہوندے نے، اور یہ ایسے ہی لوگ نے مسلمانوں کہ جڑے اس ساڑے علاقے واسطے، وہاں بچراں واسطے، تمام گرد و نواح واسطے کسی نعمت تو کم نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی کرم والے معاملات فرمائے۔ واخر دعوانا الحمد